چیف جسٹس ہائی کورٹ کی آج کے مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. پھر کھوکھر صاحب جسٹس رفعت سمن کی غیر حاضری بھی، وکلا کا ایک جزوی احتجاج بھی آپ نے دیکھا ہے، بڑا سخت رائے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے. کھوکھر صاحب، اس کی در حقیقت آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ وہ تو چیف جسٹس کے خلاف ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہر آپ کا شکریہ. پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر اس طرح کی 3 پہلے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹرنلی پالیٹکس جو ہے وہ اپنی کلائمیکس کی طرف جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وکٹم جو ہے وہ بنتا ہے. 97 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئٹہ بینچ نے بغیر مینٹینیبلٹی کیے پاکستان کا جو ایک چیف جسٹس ہے انہیں کام سے روکا اور الٹیمیٹلی ان چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا، حالانکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھی. اور وہاں آج بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے صرف 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ نے پروسیس چینج کیے ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا اور پھر ہم نے الجہاد ٹرسٹ کے اندر گئے. دوسرا آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کی طرف گئی اور اس کے بعد کھوسا صاحب آئے اور پھر آپ کے سامنے جو ہے گلزار صاحب اور بندیال صاحب کے دور کے بہت اندر گئی، تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے اپنے ہی جو جج تھے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ ان کیسز کو نہیں سنتے اور ایک ریسٹریننگ آرڈر جو ہے انہوں نے ایشو کیا. اور میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ آرڈر جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو وڈرا نہیں کیا. تیسرا اب یہ سچویشن آئی ہے کہ جس لیول کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جوڈیشل پالیٹکس آئی ہوئی ہے یا سپریم کورٹ کے اندر آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک پیونے جج نے جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس کو کنٹیمنر کر دیا اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے لوگ تھے انہیں ممبرز انہیں کنٹیمنر کا، پھر اس کی ایک ریورسل آئی. اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ آئسولیشنز کے اندر نہ دیکھیں. آپ بتائیں نا چل کیا رہا ہے؟ یہ جو چل رہا ہے یہ پیورلی انٹرنل جوڈیشل پالیٹکس کا کلائمیکس آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر ایک بہت بڑی رفٹ آئی ہوئی ہے. Is there a right or wrong side in this? میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سارے ہی وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جوڈیشری کے اندر جو اس طرح ہو رہا ہے اور جس کا پبلک ٹرسٹ کے اندر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوا ہے، اور یہ جو ایشوز تھے ان کو اپنے انٹرنلی فل کورٹ کے اندر ریزالو کرنے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں کیے. مگر اس کا آپ جو کو لگتا ہے کہ ایک ریفلیکشن آپ سٹنگ کو آیا جج ہے، کو کام کرنے سے روک دینا، اس کے بھی پریسیڈنٹس نہیں، موجود ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے پاکستان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو روکا، آپ نے چیف جسٹس جو فائز عیسیٰ تھے اس کو روکا. نہیں، اب اس کا تھوڑا سا آ جاتے. اب یہ جو کیس ہے اس کے اندر ایک فرق یہ آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ اس کے اندر ایس جے سی کے اندر ایک کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں، اگر اس طرح کی سیریس کمپلینٹس آتی ہے اور آپ کو ایک سیریس آف ایونٹس بھی نظر آ رہے ہیں، انٹرنل رفٹ بھی نظر آ رہی ہے، آپ اس کا فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے ون وے اور ادر چلے جائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، نہیں ہوتے دیکھنا نا. نہیں، یہی تو پرابلم آئی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے 2018-19 میں جو رفٹ سٹارٹ ہوئی تھی وہ تو اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب گہری ہو چکی ہے. نہیں، میں دیکھیں یہ ہے کہ My question to you. ساری کھوکھر صاحب I'll ask you a question. جی چیف جسٹس کے کورٹ کی کل کی سماعت کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حصول کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے کورٹ روم میں کیا کہا، فیصلہ کیا ہوا. کیا یہ درخواست کا مقصد جو ہے آپ کو کلیئر لگ رہا ہے اور اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا بھی؟ دیکھیں مار، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سارے دوست جو ہیں جو لائرز ہم روز کورٹس کے اندر جاتے ہیں، یہ پاکستان کی سپیریئر کورٹس کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ یہ پرابلم ہے کہ کورٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کے آرڈرز کچھ ہو کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کچھ اور چیزیں نکل جاتی ہیں. میں نے تو دیکھا تھا کہ وہ معمولی سا فرق ہوتا ہے، اتنا فرق نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس سے بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں کچھ جاتا ہے اور آرڈر کچھ آ جاتا ہے. نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا لائرز کو بلائیں نا کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر جو آبزرویشنز آتی ہیں وہ آرڈر کا حصہ ہوتی ہیں؟ میں تو جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں ہوتی نا. دیکھیں ہمارے ججز کو، دیکھیں ہمارے جو ہمارا جو سٹانس ہے اس کی کوآبریشن ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب کی، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سنیں گے. جب آپ کسی لیٹیگنٹ کو، کسی پارٹی کو یہ کہتے ہیں، جج کہتا ہے یا جو پریزائڈنگ آفیسر یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو سنیں گے مینٹینیبلٹی پہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ ایسا ایڈورس آرڈر پاس نہیں کرنے جا رہے. دیکھیں عباسی صاحب، میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے یا میں جو حمیر سے کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جوڈیشری کے اندر اس طرح نہیں ہو رہا؟
ہمیں اس کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ججز جو ہیں جو عدالت کے اندر جس طرح کی آبزرویشن دے کے آرڈر ریفلیکٹ نہیں کرتے یا اس کے بعد جس طرح ڈسمسلز آرڈر آتے ہیں یہ نہیں روکے جانے چاہیے؟ یہ ساری آڈیو ویڈیوز نکالی جانی چاہیے. یہ وہ ایک جج جو ہے آپ کی 7 والی کورٹ میں کام کر رہے ہیں اور وہ بردر جج آپ ایکول اسٹرینتھ کے جج ہیں. اور دیکھیے اگر آپ کو 1 سال سے یہ پٹیشن پینڈنگ تھی یہاں ہائی کورٹ میں اور یہ جوڈیشل کونسل میں بھی پینڈنگ تھی, اگر آپ کو کرنا ہی یہی کچھ تھا تو وہ جو ہمارا تو اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو جس فورم کا پریروگیٹو تھا جوڈیشل کونسل کا یہ وہاں کرتے نا, اس میں کیا مرمانے تھا کہ جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ رکھ لیتے نیکسٹ ویک رکھ لیتے. تو اب دیکھیں نا یہ جو ہوا یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا. میں آپ کو ایک پروپوزیشن دیتا ہوں کہ اگر سول جج اسلام آباد ڈسٹرکٹ کا سول جج یہ کل ایک آرڈر پاس کریں کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا کام نہیں کر سکیں گے, وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا, تو مجھے بتائیں کہ میں کیوں نہ مانوں اس آرڈر کو. اگر میں یہ آرڈر مان سکتا ہوں ان کا چیف جسٹس صاحب کا اور ڈی پی کا آرڈر میں لگ رہا ہے کوکر صاحب نے معطل کر دے گا اس فیصلے کو. اب تو یہ اپیل میں جا رہے ہیں کوکر صاحب, سپریم کورٹ معطل کر دے گا اسے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا انہیں جوڈیشری کے ساتھ حساب سے جو ہے یا ویسے اسے جوڈیشل ریسٹرینٹ میں جانا چاہیے تھا. کبھی بھی ججز کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کام سے نہیں روکا جاتا. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا اور جوڈیشل آرڈر سے اب آپ یہ میں نے اس لیے آپ کو اگزامپل دی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے روکا اور اس نے چیف جسٹس کی سیٹ چھوڑی, حالانکہ وہ پروسیس اگر تھا تو 209 کے ذریعے نکالنا چاہیے تھا نا. اگر فائز عیسیٰ صاحب کا مس کانڈکٹ تھا تو 209 میں جانا چاہیے تھا, ریسٹریننگ آرڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ دونوں آرڈر غلط تھے تو آرڈر یہ بھی غلط ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ میکسیمم یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ آیا ہے آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی انٹیگریٹی جوڈیشری کا ایک ہے, اس کو ارلی فیصلہ کریں. لیکن دوسرا ایس جے سی کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اور جب یہ کیس چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے اس ایس جے سی کے ممبر تھے. 1 سال سے یہ چل رہا ہے, کراچی کی یونیورسٹی کچھ کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ کچھ کہہ رہا ہے, یہاں پہ کچھ کہہ رہا ہے. کہنا آج کے کوکر صاحب جسٹس جہانگیری کے خلاف اب درخواست پہ رجسٹرار کے اعتراضات, ان اعتراضات پر فیصلے سے پہلے ایک آئینی جج کو ہٹانا. سو کیا ڈوگر صاحب اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھ سکتے ہیں, گو کہ انہوں نے ایک اپنا واضح ایک مائنڈ دے دیا ہے اس آرڈر کے تحت, کین ہی اسٹل بی اے پارٹ آف دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ نہیں, وہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پروسیڈنگز آتی ہے جس کے اندر بذات خود ہے تو وہ اپنے ڈسٹنس کر لیتے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے, اس میں نہیں چلے جائیں گے. لیکن ان کو ادروائز بھی نہیں, اور نہیں دوسرا مار جو امپورٹنٹ کوکر صاحب آپ ان کو یہ کیس ادروائز بھی نہیں سننا چاہیے تھا کہ جسٹس جہانگیری نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر رکھی ہے. نو ون کوڈ بی دی جج آف ہز اون کاز. یہ بیسک ہمارا جو لیگل پرنسپل ہے وہاں پینڈنگ ہے. آپ کے خلاف ایک جہانگیری صاحب بطور لیٹیگینٹ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں, تو آپ کا تو پروپرائٹی ویسے ایک تو الٹرا کانسٹیٹیوشن ہے, ایک تو سپریم کورٹ علیم عباسی صاحب اس کے خلاف ہے, اور دوسرا پروپرٹی ڈیمانڈ نہیں تھی. علیم عباسی صاحب آپ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے. سر میرا وقت ختم ہو چکا ہے. کھوکر صاحب اب آپ ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہے کھوکر صاحب, ویئر از دس ہیڈڈ؟ ایک ہراسانی کیس بھی ہے ایمان مزاری کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی اٹس ویری بیڈ پریس, ویری بیڈ آپٹکس فار اینی چیف جسٹس. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بردر جج کو بھی اس طرح ہٹا دیا گیا ہے, اس کے بھی آئینی پریسیڈنٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. واٹ ڈو یو سی ہیپننگ سر؟ دیکھیں میں تو ایک یہ ہوں کہ اگر یہ 2 چیزیں آئی ہیں, ایک آئی ہے کہ جی ویڈیو دیکھی جائے اور دوسرے نے بھی کہا ہے کہ اس کو ویڈیو دے دے, تو ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے کہ آئندہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں وہ ذرا کاشیس ہو کے کریں گے کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز لائرز جو ہے کہ کس طرح ہمارے لائرز جو ہیں ان کو ڈسرسپیکٹ جرنلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کس طرح جو ہے ان کے منہ پہ فائلیں جو ہیں وہ ماری جاتی ہیں, کس طرح جو ہے ان کی بات کو سنا نہیں جاتا, کس طرح بھی وہ روسٹرم پہ نہیں آتے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا کیس ہی نہیں بنتا, اور کس طرح بغیر ریزننگ کے ساری چیزیں. تو اچھی چیز ہے نا کہ یہ ایک آئی ہے, اس کو کسی, اور میرا خیال ہے بار کا کام بھی ہے, یہ بار کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو اس کے اندر ججز کو بھی اس کانڈکٹ کے اندر آئے نا. ججز کا کام یہ ہے کہ سن کے فیصلہ کریں. ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے سلوگنز کی طرح آپ نعرے ماریں اور اس کے اندر آپ نے